السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شیعہ جہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ پکے دشمن ہیں۔ لہذا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ میں شیعی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عائشہ کو ذبح کرو۔ نعوذ باللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے پڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون پسند ہے، کہنے لگے مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا۔ عائشہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، صحابیات میں سے ہیں، صدیقہ ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ان ساری امت مسلمہ کی عورتیں ہمیشہ ان کا احسان مانیں۔ 2250 حدیث ماشاءاللہ روایت کر کے امت پر بڑا احسان فرمایا۔ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کے سارے مسلمانوں کی عورتوں کو علم کو جمع کیا جائے تو وہ سارے مل کر اکیلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور سارے ازواج مطہرات جو ہے ماں کے درجے میں آتے ہیں احترام میں۔ اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کہا وَمَا لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اللہ کے نبی کی جیسے بیویاں تھیں جنت میں بھی وہ آپ کی بیویاں بن کر رہیں گی، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ منافقین ہمیشہ شہوت کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور عورتوں کی فتنہ ہمیشہ مبتلا رہتے تھے۔ چنانچہ غزوۃ المریع سے، جس کو غزوۃ المستلق بھی کہتے ہیں، اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو کسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہار گم گیا، وہ لے گئی تھی تو پیچھے رہ گئی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہترین پختہ عقل کا اور بہترین کمانڈر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں ہمیشہ پیچھے رکھتے کسی صحابی کو۔ اس جنگ میں صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ان کو دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے جو ان پر بیٹھی اور نیچے چلتے ہوئے صفوان بن معطل پورا مدینہ چل کر لے کر آئے۔ لیکن برا ہو عبداللہ ابن ابی کا، اس نے کیا کیا؟ مدینے کی پاکیزہ فضا کو مسموم کر دیا، زہرآلود کر دیا۔ اس نے کیا کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگایا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا افسوس ہوا اس کا۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں تقریباً 10 آیتیں اتاری جن کو محرابوں میں پڑھا جائے گا قیامت کے دن، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا۔ تو اللہ کے نبی کی ساری بیویاں ماشاءاللہ اخلاق میں، سیرت و سلوک میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی، بلکہ بعض علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو چنا ویسے رسول اللہ کی بیویوں کو بھی چنا تھا۔ علامہ قاضی محمد سلمان منصوری رحمہ اللہ سیرت وہ رحمۃ العالمین میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو نسب نامے ہیں وہ دور سے جا کر نبی سے مل جاتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جہاں صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، وہیں سال بھر شیعہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ ٹارگٹ بناتے رہتے ہیں۔ لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بدکاری کا جو الزام لگایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کو پاک اور جو ہے پاکیزہ کر دیا اور جو ہے ان کی برات کے بارے میں کر دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تم کو 7 آسمانوں کے اوپر سے بری کر دیا ہے۔ لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا پہ یا آپ کی بیویوں پر کوئی بھی الزام لگائے گا تو وہ مرتد اور کافر ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ علماء کا اجماع نقل کرتے ہیں اس بات پہ کہ کوئی بھی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بدکاری کا الزام لگائے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور وہ ایسا ہے جو کسی بت کے سامنے جھکے اور وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ اور جو آدمی عائشہ پہ الزام لگاتا ہے گویا وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا، لہٰذا اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ نہیں کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ ملک ہندوستان میں تو اس کا موقع نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گستاخی کی تو ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ ایک ہو گئی۔ ان کے خلاف ہم اپنی زبانوں سے، اپنے قلم سے، اپنے خطبہ و دروس کے ذریعے ماشاءاللہ ان پر علمی رد تو کر سکتے ہیں۔ کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی لاش کو بھی زمین میں دفن بھی نہیں کرنا، غسل بھی دینا، اس کو کفن بھی نہیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اتنا خطرناک ہے اس کا انجام۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بھی الزام لگاتے ہیں بدکاری کا وہ تو کافر ہیں پکے، لیکن جب ہم نے اہل علم کے فتاوے دیکھے تو اس سے زیادہ اور چیز ہمیں اس میں اور معلوم ہوتی ہے۔
حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، عائشہ آپ کی زوج محترمہ بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، لہٰذا ان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے ہشام ابن عمار سے، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، جو آدمی ابو بکر و عمر کو گالی دے اس کو کوڑے مارے جائیں، جو عائشہ کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ نے خود کہا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ امام مالک کہا کرتے تھے فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل۔ کہا کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ، جو آدمی حضرت عائشہ پہ الزام لگائے وہ قرآن کا مخالف ہے، اور قرآن کا جو مخالف قتل کر دیا جائے گا۔ ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگانا یہ اجماع کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہوتی ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی عائشہ پہ الزام لگایا اور الزام لگانے والے کے بارے میں اگر ہم شک کریں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ایسے بارے میں سوچنا بھی کفر تک لے جا سکتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی آدمی عائشہ پر الزام لگائے گا وہ کافر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی عائشہ کو گالی دے، ازواج مطہرات کو برا بھلا بولے، وہ کافر ہے اور قرآن کا جو ہے پکا دشمن ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو، علماء نے کہا عائشہ پہ الزام لگانے والا کافر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واقع عفق میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں جو آیتیں اتاری وہاں کہا سبحانک، اور سبحانک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں شرک آتا ہے وہاں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان، یہاں بھی یہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اس سے پاک ہے۔ لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جو بھی امت مسلمہ میں شیعہ عقائد سے متاثر ہوتے ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگائے منافق، شہوت کے پیچھے پڑنے والے، وہ خبیث ہیں۔ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ لہذا جو بھی اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی حضرت عائشہ پہ الزام لگاتا ہے وہ خبیث ہے، اگر کوئی عورت ہے تو وہ خبیثہ ہے، لہذا اس کو اپنے دماغ کو پاک کر لینا چاہیے۔ لہذا بولتے یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، لہذا جو آدمی شہوت میں پڑا ہوا ہوتا ہے دنیا کی پاکیزہ بیوی بھی اس کو ویسے ہی نظر آتی ہے۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کے نق پیغام یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جو عائشہ کے بارے میں 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں رخصتی ہوئی، اس کو بھی ایک کمینی عورت نے جو ہے ایک بڑا جو ہے ایشو بنا کر پورے عالم اسلام میں اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے گرانے کی کوشش کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اٹھا دیا۔ میں سمجھتا ہوں جب بھی یہ شیعہ علیہ ما یستحق من اللہ حضرت عائشہ کو گرانا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اس کے بارے میں جو آیتیں اتری ان آیتوں کو پڑھ کے انشاءاللہ عائشہ کے مقام و مرتبے کو ہم بلند کرتے رہیں گے۔ اور امت مسلمہ میں عائشہ نام کی جو بھی عورتیں، ان سے ہماری گزارش ہے عائشہ نام رکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں، اپنے اندر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ علم کی جستجو پیدا کرو۔ افسوس ہوتا ہے چپل کی دکان ہے اس میں لکھا ہے عائشہ فٹ ویئر، لاٹری کی دکان ہے اس میں کہا ہے عائشہ، نعوذ باللہ، نبی کی بیوی کا نام کا مذاق اڑاتے۔ اور آج نام امتوں میں عائشہ بہت ہے مگر عائشہ کا اخلاق بھی نہیں، کردار بھی نہیں، دینداری بھی نہیں، دور دور تک دیکھے تو اس کی زندگی میں اسلامی نظر نہیں آتا۔ لہذا عائشہ کے اندر جو اسلام تھا وہ اسلام پیدا کرو، ان کے اندر جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ پیدا کرو، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ مکمل طور پر عورتوں کے طرف ہونا چاہیے۔ آج کل عائشہ صدیقہ نام وغیرہ جو ہے رکھتے ہیں لڑکیوں کے مدرسے کے، مگر لڑکیوں میں، عورتوں میں وہ پیدا نہیں ہوتا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر علم تھا۔ لہذا عائشہ نام رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم و فضل، ان کے اخلاق و کردار، اور انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے عورتوں تک جو علم پہنچایا، اس تمام عورتوں کے علم کے پہنچانے کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور میں اس ویڈیو میں خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ اپنی ہر دعا میں عائشہ کو مت بھولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا احسان جس پر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے باقاعدہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فقولوا جزاکم اللہ خیرا۔ اگر تو احسان کرے تو احسان کرو، اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کم کم جزاک اللہ خیر بول سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بال با محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
جو بھی عائشہ گرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا چرچا خوب فرمائے، ان کو اٹھائے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو ملے گی، جمع فرمائے، اور جو بھی ان کے خلاف منہ کھولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ساری عورتوں کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حاصل کرنے، فقہی مسائل، فقہ میں آگے بڑھنے، اور دینی مسائل میں ان کی طرف ان کے اقوال رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ بہرحال محرم الحرام کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جو ہے شیعہ بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں عقیدے میں بھی پاک ہیں، اخلاق و سیرت میں بھی پاک ہیں، ہر اعتبار سے ماشاءاللہ وہ افضل ہیں، جتنا بھی بول لو آسمان پہ تھوکنے کی طرح ہی ہے۔ لہذا شیعہ عقائد سے متاثر ہو کر عائشہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنے دماغ کو پاک و صاف رکھو، بلکہ عائشہ سے محبت عین ایمان ہے، اور طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان سے محبت کرنا دین و ایمان احسان ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ کفر و طغیان و نفاق ہے۔ لہذا منافق مت بنو، پکے مسلمان بنو، سلفی عقیدے کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرو، وہ ہماری امی ہیں، وہ ہماری کیا ہیں، مائی ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، وہ لہذا جیسے اپنی ماں کا دفاع کرتے ہیں ویسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا امت مسلمہ کے ہر مرد عورت کا مکمل طور پر جو ہے یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو توجہ سے پڑھنے اور امت مسلمہ کی ساری عورتوں کو ان کی روشنی میں زندگی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔